سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر پیش نماز ایک ایسا انسان ہے کہ جو مثلا فرض کریں کہ نظریاتی اعتبار سے آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتا، مثلا فرض کریں وہ شہادت ثالثہ پڑھتا ہے نماز میں، تو ہم ایسے پیش نماز کے پیچھے مثلا نماز پڑھ سکیں، یا کوئی اور مشکل ہے، اس کی عقیدے کے اندر کہیں مشکل ہے، مثلا جس طرح ہیں ایسے لوگ معاشرے میں تو ہیں جو عقیدے کے مرحلے میں مثلا جناب زہرا کو مثلا حالا اتنا وہ نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر ظلم ہوئے ہوں، یا اس قسم کی کوئی بھی اور چیز. تو اس قسم کے افراد کہ جن کے ساتھ آپ کا نظریاتی اختلاف ہو اور شدید اختلاف ہو، تو آیا اس قسم کے افراد کے پیچھے آیا نماز جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ اب آپ گئے ایک ایسے صاحب کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کے نظریات کے ساتھ میچ نہیں کرتے. دیکھیں، اول تو یہ کہ ہر نظریہ ایسا نہیں ہے کہ جو سبب بنے کہ انسان گنہگار ہو جائے یا انسان شیعہ ہونے سے خارج ہو جائے. ہاں، جناب زہرا کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو ممکن آپ کہیں کہ یہ تو ضرورت مذہب تشیع ہے، لہذا وہ شیعہ ہی نہیں رہا. جب شیعہ نہیں رہا تو سنی ہو گیا، تو سنی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، میں نے خود نہیں پڑھنی، نہ پڑھیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ نہیں پڑھنی نہ پڑھیں، جماعت واجب تو نہیں ہے نا. آپ نے کہا میں اس بندے کے پیچھے کھڑے ہو کے تو نماز کا ثواب نہیں لینا چاہتا، لیکن پھنسے ہوئے ہیں بیچ میں. آپ پہنچے ہیں، جب آئے ہیں وہ پیش نماز، آپ ماشاءاللہ فرض کریں پہلی صف میں، دوسری صف میں، درمیان میں کہیں موجود ہیں. وہ بندہ دیکھ کے اب آپ حیران پریشان، یہاں تو کوئی اور پڑھاتا تھا، یہاں تو آج کوئی اور آ گیا مثلا، اور یہ جو آیا ہے وہ ہمارے نظریے کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا، اور میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتی. تو اب کیا کیا جائے؟ بعض اوقات نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات اب وہی والی بات ہے، نکلنا بھی مشکل ہے اور جماعت میں نے پڑھنی نہیں، تو اب کھڑے ہیں تو کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ دیکھیں، اس کا ایک راہ حل تو یہ ہے کہ، بلکہ اس راہ حل سے پہلے ایک سوال، کیا امام جماعت کے پیچھے فرادہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں اپنی پڑھ لوں، کھڑا ہوں جماعت میں اور اپنی نماز پڑھ لوں؟ ہاں جی، ہاں، ہماری فقہات کا تو کہنا یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. اس میں آغاین یہ فرماتا، اب آپ کی رائے تو میں نے لے لی، دیکھیں وہ فقہا کیا کہتے ہیں. فقہات کا مسئلہ ایک ہے اور فقہا کا مسئلہ اب دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں. آغاین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا نماز پڑھنا، فرادہ نماز پڑھنا، اگر اس بات کا سبب نہ بنے کہ پیش نماز کی توہین ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر توہین کا سبب بنے تو صحیح نہیں ہے. پھر کیونکہ آپ کسی کی توہین تو نہیں کر سکتا انسان، لہذا وہ پھر جائز نہیں ہوگا. اچھا، اب کب سبب بنے گا؟ جب کسی کو پتہ چلے گا میں فرادہ پڑھ رہا ہوں. اگر فرض کریں میں کسی ایسے انداز سے نماز پڑھتا ہوں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے فرادہ پڑھی ہے، اور وہ جماعت ہی سمجھ رہا ہوں، تو توہین تو نہیں ہوئی نا. تو پھر کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر نماز صحیح ہو جائے گی آپ کی. خیر، نماز تو مجھے جو اب یاد پڑ رہا ہے، توہین کی صورت میں بھی نماز باطل نہیں ہے، نماز اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن گنہگار ہوگا. مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ مثلا جماعت ہو رہی ہے، آپ نے جماعت کو چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو کر اسی ہال میں پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے اللہ اکبر اور فرادہ نماز شروع کر دی. اور میں نے کہا نا کہ ہمارے معاشرے میں پیچھے فرادہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ نے تو اس کو فاسق بنا ہی دیا. اگرچہ میں پہلے شروع میں کہہ دیا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو معاشرہ ہمارا، تو یہ ممکن ہے توہین کا سبب بنے. تو اس کی نماز تو ظاہراً اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن گنہگار ہوگا. لیکن میں گناہ بھی نہیں کرنا چاہتا نا، میں چاہتا ہوں کہ گناہ بھی نہ ہو، نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، اور ہو بھی جائے اب آیا ہوں تو نماز ہی ہو جائے کم سے کم. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کی نیت کے بغیر ایک اللہ اکبر کر کے اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں، بعد میں آرام سے اپنی نماز پڑھ لیں، تو مسئلہ ہی حل ہے. پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ نیت نہ کریں نماز کی، اور ایسے ہی ایک اللہ اکبر کر کے اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتی نہیں. اٹھک بیٹھک کرنا تو منع نہیں کیا نا شریعت نے،
ایسے پیش نماز کے پیچھے کہ جس کی عدالت آپ کے لیے معلوم نہ ہو، اٹھک بیٹھک تو کر ہی سکتے ہیں آپ، اٹھک بیٹھک کر لیں، وہ اتفاق کی بات ہے۔ کل کی بات ہے، کل ایک صاحب آئے ہوئے تھے مدرسے میں، تو وہ سعودیہ میں رہے تھے، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں وہ میں تو ان کے پیچھے جب کھڑا ہوتا تھا نماز میں زیارت عاشورہ پڑھ لیتا تھا، اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو کے پڑھتے رہیں آپ، جو اپنا دل چاہتا ہے پڑھیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کے ساتھ تو اٹھک بیٹھک ہی پڑھنی ہے نا۔ اب زیارت عاشورہ میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ساری کھڑے ہو کر ہی پڑھ جائے، کچھ آپ نے کھڑے ہو کے پڑھی وہ رکوع میں چلے گئے، آپ نے کچھ رکوع میں پڑھ لیا وہ کھڑے ہو گئے، آپ بھی کھڑے ہو گئے پھر پڑھ لی، یعنی کنٹینیو کرتے رہے، پھر وہ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں آپ پڑھتے رہے، تو کیا فرق پڑنا ہے؟ تو کہتے ہیں میں تو اسی طرح اپنا ٹائم پاس کر لیتا تھا، پھر گھر جا کے نماز پڑھ لیتا تھا۔ تو یہی کام آپ بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے سعودیہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کراچی میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے کھڑے ہوں جس کے پیچھے آپ کو نماز نہ پڑھنی ہو، اللہ اکبر کر کے اہمی نیت کیے بغیر کھڑے ہو جائیں، جو یاد ہے پڑھتے رہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، پھر گھر جا کے اپنے آرام سے، یا گھر جا کے کیا نمازیں ختم ہونے کے بعد وہیں کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نماز ایسی ہے جس کی آواز میں مسئلہ نہ ہو، جیسے ظہر اثر کی نماز، ویسے ہی مستحب تو ہے نا کہ انسان جب پیش نماز الحمد سورہ پڑھ رہا تو آپ کچھ ذکر پڑھیں، تو آپ بس کچھ گنگناتی رہیں، اپنی نماز اس کے پیچھے پڑھتی رہیں، ہلکی آواز میں پڑھیں، تو ممکن ہے سامنے والوں کو، اطراف والوں کو احساس بھی نہ ہو کہ آپ جماعت نہیں پڑھ رہی ہیں۔ تو بغیر احساس کروائے اگر آپ جماعت، دیکھیں بعض اوقات آپ کہیں بالکل ہی ہونٹ بھی نہ ہلے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے قرات ویسے ہی کافی نہیں ہے، تو یہ نماز تو آپ کی ویسے ہی باطل ہو گئی، کیونکہ کم سے کم آپ کی وہی والی بات ہے، سرگوشی والی آواز تو جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو ہونا ہی چاہیے، صرف آپ کے لب ہلنا یہ کافی نہیں ہے، حتیٰ آپ گھر میں بھی پڑھ لی ہوں تو بھی کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی اگر کسی طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ بالکل آخری صف میں جا کے کھڑی ہو گئیں اور بالکل پوری صف چھوڑ کے اکیلی کھڑی ہو گئیں، کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں ہے بھی نہیں، ہلکی آواز میں آپ پڑھ رہی ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے فرادہ پڑھی ہے۔ تو کوئی بھی اس طریقے سے آپ اگر پڑھ سکتی ہوں تو پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی کو پتہ نہ چلے اور توہین نہ بن رہی ہو، ورنہ پھر یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا لیکن نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ جو عرض کیا کہ آپ جو ہے ابھی کچھ اور کر لیں، زیارت عاشورہ پڑھ لیں اور اس کے بعد گھر جا کے آرام سے یا وہیں پہ بعد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو مشکل سے بچا سکتے ہیں۔ اور کوئی آسان طریقہ اگر چاہیں کہ آپ نہ پڑھنا چاہتی ہوں نہ کھڑا کرنے، اگر باہر نکلنے کا آپشن ہے، جائیں جا کے وضو خانے میں جا کے وضو کرنا شروع کر دیں، لمبا چوڑا وضو، یا پہلے واش روم چلی جائیں پھر وہاں سے نکلیں پھر وضو خانے چلے جائیں، تو اسی میں آپ کی اس کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ کا بھی کام پورا ہو جائے گا۔ تو مختلف طریقے ہیں جو آپ انسان اپنا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہی سارے طریقے تھے کہ یہ اس کا کوئی نہ کراچی سے تعلق ہے نہ سعودیہ سے تعلق ہے، یہ ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہوں اور اس طرح کی پرابلم ہو کہ آپ نہ چاہتی ہوں جماعت پڑھیں اور نہ نکل سکتی ہوں، تو آپ اس میں سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا، بہت لمبا ہو گیا لیکن ہو گیا بہرحال، اب سوال ہی پوچھا گیا تھا اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس کو ذرا تھوڑا وضاحت کر دی جائے۔